الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یفید الماء علی بدنہ ثلاثا، پھر پہنچائے پانی کو اپنے بدن پر تین مرتبہ پانی کو اپنے بدن پر بہانا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ولو ان غمسا، اگرچہ غوطہ لگائے جاری پانی میں، اگرچہ جاری پانی میں غوطہ لگائے، یا وہ جو اس کے حکم میں ہو اور ٹھہرا رہے کچھ دیر، تو فقد اکمل السنہ، پس تحقیق مکمل کر لیا اس نے سنت کو۔ یعنی کہ 3 مرتبہ کیا ہے؟ پانی جسم پر بہانا، یہ سنت ہے۔ اگر وہ جاری پانی میں غسل کر رہا ہے تو تھوڑی دیر ٹھہر، جاری پانی یا جو اس کے حکم میں ہے، جاری پانی کے حکم میں ہے، یعنی کہ در ہے جو، تو جاری پانی یا جو اس کے حکم میں ہے اس میں 3 مرتبہ تو اس طرح بہا نہیں سکتا، اس میں ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہرا رہے تو اس نے سنت کو مکمل کر لی۔ تھوڑی دیر اگر ٹھہر جائے وہاں پر تو اس نے سنت کو مکمل کر لیا۔ اور ابتدا کرے پانی کے بہانے میں اپنے سر کے ساتھ، اپنے سر کی جانب سے، یعنی کہ جب یہ تمام فعل کر لیے اس کے بعد پانی کو اپنے سر سے بہائے اور دھوئے، اس کے بعد اپنے دائیں کندھے کو پہلے سر پر بہائے، پھر اس کے بعد دائیں کندھے کو دھوئے، یہ سنت ہے۔ ثم الیسری، پھر بائیں کندھے کو دھونا کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ملے اپنے جسم کو پھر مرے۔ پہلے 2 روایتیں ہیں اس میں، ایک روایت ہے کہ پہلے سر پر پانی بہائے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، ایک روایت یہ ہے، یہ سنت ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ پہلے دائیں کندھے پر پانی بہائے 3 مرتبہ، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ، پھر سر پر پانی بہائے، سنت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور ملے اپنے جسم کو، عورتیں، اور پے در پے غسل کرے، یعنی کہ ایک عضو کے دھونے کے بعد دوسرا عضو کرے، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طرح پے در پے کیا کرے؟ وہ غسل کرے، دھوئے۔ فصل فی آداب الاستغسال، فصل غسل کے آداب میں، غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں، یعنی کہ جو وضو کے آداب ہے وہی غسل کے آداب ہیں، مگر بے شک نہ منہ کرے قبلے کی جانب، یستقبل، نہ منہ کرے قبلے کی جانب، کیونکہ ہوتا ہے غالباً اورا ننگ کے ظاہر ہونے کے ساتھ، کیونکہ ہوتا ہے اکثر ننگ کا کھلا ہونا، یعنی کہ وضو کرتے وقت قبلے کی جانب منہ کرنا چاہیے، لیکن غسل کرنے وقت قبلے کی جانب منہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی تمام وہی ہیں، جو وضو کے آداب ہیں وہی غسل کے آداب ہیں، لیکن ایک نہیں ہے، ایک وہ جو قبلے کی طرف منہ کرنا۔ کیوں قبلے کی طرف منہ کرنا نہیں ہے؟ کیونکہ قبلے کی طرف منہ کرے گا تو اس کا تمام ظاہری بدن وہ ننگا ہوگا، تو اس حالت میں مناسب نہیں ہے کہ قبلے کی طرف منہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور مکروہ ہے وہی جو مکروہ ہے وضو میں، جو چیز وضو میں مکروہ ہے وہ غسل میں بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز وضو میں کرنا مکروہ ہے وہ غسل میں کرنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا۔ آگے تابع کی تیسری قسم تاکید ہے۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ تاکید، جو تابع مطبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کرے یا یہ ظاہر کرے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے۔ جو تابع مطبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کرے، جو تابع مطبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کرے یا یہ ظاہر کرے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، یا یہ ظاہر کرے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، یا یہ ظاہر کرے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، اسے تاکید اور تاکید کے مطبوع کو مؤکد کہتے ہیں۔ اسے تاکید اور تاکید کے مطبوع کو مؤکد کہتے ہیں، اسے تاکید اور تاکید کے مطبوع کو مؤکد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تاکید جو تابع مطبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کرے یا یہ ظاہر کرے
کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، اسے تاکید اور تاکید کے مطبوع کو مؤکد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تاکید کا اعراب ہمیشہ مؤکد کے مطابق ہوگا، تاکید کا اعراب ہمیشہ مؤکد کے مطابق ہوگا۔ تاکید کی دو قسمیں، تاکید کی دو قسمیں، لفظی معنوی۔ لفظی معنوی، لفظی وہ تاکید جو تکرار سے حاصل ہو، لفظی وہ تاکید جو تکرار سے حاصل ہو، ٹھیک ہے، لفظی وہ تاکید جو تکرار سے حاصل ہو، جیسے جاء زید زید، جیسے جاء زید زید۔ معنوی وہ تاکید جو محض الفاظ سے حاصل ہو، معنوی وہ تاکید جو محض الفاظ سے حاصل ہو، معنوی وہ تاکید جو محض الفاظ سے حاصل ہو۔ یہ الفاظ 8 ہیں، یہ الفاظ 8 ہیں، یہ الفاظ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ نفس، نفس، عین، عین، کلا، کلتا، کلا، کلتا، کل، کل، اجمع، اجمع، اقطع، 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 ابطع، ابطع، ابصع، 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 ٹھیک ہے۔ نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابطع، ابصع، اجمع، اقطع، ابطع، ابصع، ٹھیک ہے۔ آگے معطوف، معطوف جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہو اسے معطوف، جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہو اسے معطوف، اور معطوف کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور معطوف کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہو اسے معطوف، اور معطوف کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معطوف کسے کہتے ہیں؟ جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہو اسے معطوف، اور معطوف کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء زید و عمران، جاء زید و عمران، ٹھیک ہے، جاء زید و عمران، ٹھیک ہے۔ حروف عطف 10 ہیں، حروف عطف 10 ہیں، حروف عطف کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ واو، واو، فا، واو، فا، ثم، ثم، حتی، حتی، او، او، اما، اما، ام، اما، ام، بل، لیکن، لا، بل، لیکن، لا، واو، فا، ثم، حتی، او، اما، اما، ام، بل، لیکن، لا، ٹھیک ہے۔ واو، فا، ثم، حتی، او، اما، ام، بل، لیکن، لا، ٹھیک ہے۔ عطف بیان، عطف بیان جو تابع حرف عطف کے بعد واقع اسے معطوف، جو تابع حرف عطف کے بعد واقع اسے معطوف، اور معطوف کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو تابع حرف عطف کے بعد واقع اسے معطوف، اور معطوف کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو تابع حرف عطف کے بعد واقع اسے معطوف، اور معطوف کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہو اسے معطوف، اور معطوف کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، معطوف کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ یہ تو معطوف کی تلیف ہے، جیسے زید و عمر، حروف عطف 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، او، اما، ام، بل، لیکن، لا۔ آگے ہے عطف بیان، آگے ہے عطف بیان جو تابع صفت نہ ہو، جو تابع صفت نہ ہو لیکن مطبوع کی وضاحت کرے، لیکن مطبوع کی وضاحت کرے، جو تابع صفت نہ ہو لیکن مطبوع کی وضاحت کرے اسے عطف بیان، اسے عطف بیان، اسے عطف بیان، اور عطف بیان کے
मतबू को और अत्फ़ बयां के मतबू को मातूफ़ मुबय्यन कहते हैं, और अत्फ़ बयान के मतबू को मातूफ़ मुबय्यन कहते हैं। ठीक है, अत्फ़ बयां जो ताबे सिफ़्त तो ना हो लेकिन मतबू की वजाहत करे उसे अत्फ़ बयां, और अत्फ़ बयान के मतबू को मातूफ़ मुबय्यन कहते हैं, मातूफ़ मुबय्यन कहते हैं। ठीक है, जैसे जाअन नाजिरु बकरुन, जाअन नाजिरु बकरुन, जाअत ताजिरु बकरुन, जाअत ताजिरु बकरुन, जाअत ताजिरु बकरुन। ठीक है, आगे है इसमें मुअरब की दो किस्में, इसमें मुअरब की दो किस्में, मुनसरिफ़ गैर मुनसरिफ़, मुनसरिफ़ गैर मुनसरिफ़। जिसके आखिर में कसरा या तनवीन आता है उसे मुनसरिफ़, जिसके आखिर में कसरा या तनवीन आता है उसे मुनसरिफ़, और जिसके आखिर में कसरा और तनवीन नहीं आता उसे गैर मुनसरिफ़ कहते हैं, उसे गैर मुनसरिफ़ कहते हैं। जिसके आखिर में कसरा या तनवीन आता है उसे मुनसरिफ़, और जिसके आखिर में कसरा और तनवीन नहीं आता उसे गैर मुनसरिफ़ कहते हैं। गैर मुनसरिफ़ वो हैं जिसमें मना सर्फ़ के 9 असबाब में से 2 सबब, गैर मुनसरिफ़ वो है जिसमें मना सर्फ़ के 9 असबाब में से 2 सबब या एक ऐसा सबब पाया जाए जो 2 सबबों के कायम मकाम हो, या एक ऐसा सबब पाया जाए जो 2 सबबों के कायम मकाम हो। ठीक है, गैर मुनसरिफ़ वो है जिसमें मना सर्फ़ के 9 असबाब में से 2 सबब या एक ऐसा सबब पाया जाए जो 2 सबबों के कायम मकाम हो। मना सर्फ़ के 9 असबाब ये हैं, मना सर्फ़ के 9 असबाब ये हैं: अदल, वस्फ़, तानीस, अदल, वस्फ़, तानीस, मारिफ़ा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल, अलिफ नून ज़ाइदतान। ठीक है, अदल, वस्फ़, तानीस, मारिफ़ा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल, अलिफ नून ज़ाइदतान। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। आगे कवायद का मफ़ूल सित्ता की पहचान के कवायद, मफ़ूल सित्ता मंसूबात सित्ता की पहचान के कवायद, मंसूबात सित्ता की पहचान के कवायद। कायदा नंबर 1, फ़ेल के बाद इसम आ जाए तो देखेंगे, फ़ेल के बाद इसम आ जाए तो देखेंगे कि इसम फ़ेल के हम माना है या नहीं, कि इसम फ़ेल के हम माना है या नहीं। अगर वो इसम फ़ेल के हम माना है तो उसको मफ़ूल मुतलक बनाएंगे, अगर वो इसम फ़ेल के हम माना है तो उसको मफ़ूल मुतलक बनाएंगे। अगर वो इसम फ़ेल के हम माना नहीं तो उसको मफ़ूल लहू बनाएंगे, अगर वो इसम फ़ेल के हम माना नहीं तो उसको मफ़ूल लहू बनाएंगे। ठीक है, फ़ेल के बाद इसम आ जाए तो देखेंगे कि वो इसम फ़ेल के हम माना है या नहीं। अगर वो इसम फ़ेल के हम माना है तो उसको मफ़ूल मुतलक बनाएंगे, अगर वो इसम फ़ेल के हम माना नहीं है तो उसको मफ़ूल लहू बनाएंगे। ठीक है, आगे कायदा नंबर 2, अगर फ़ेल के बाद ज़र्फ़ आ जाए तो इसको मफ़ूल फ़िही बनाते हैं, अगर फ़ेल के बाद ज़र्फ़ आ जाए तो उसको मफ़ूल फ़िही बनाते हैं, अगर फ़ेल के बाद ज़र्फ़ आ जाए तो उसको मफ़ूल फ़िही बनाएंगे। जैसे सुमतु यौमल जुमुआती, सुमतु यौमल जुमुआती। ठीक है, सुमतु यौमल जुमुआती, और जलस्तु इंदाका, जलस्तु इंदाका, सुमतु यौमल जुमुआती और जलस्तु इंदाका। ठीक है, कायदा नंबर 3, फ़ेल के बाद फ़ाइल या मफ़ूल भी हो तो, फ़ेल के बाद फ़ाइल या मफ़ूल भी हो तो उसका सीगा सिफ़्त हालत नस्बी में आ जाए तो उसका सीगा सिफ़्त हालत नस्बी में आ जाए तो, फ़ेल के बाद फ़ाइल या मफ़ूल हो तो उसका सीगा सिफ़्त हालत नस्बी में आ जाए तो फ़ाइल या मफ़ूल भी को ज़ुलहाल बनाएंगे, फ़ाइल या मफ़ूल भी को ज़ुलहाल बनाएंगे और सीगा सिफ़्त को हाल बनाएंगे, और सीगा सिफ़्त को हाल बनाएंगे। जैसे जाअनी ज़ैदुन राकिबन, जैसे जाअनी ज़ैदुन राकिबन। ठीक है, फ़ेल के बाद फ़ाइल या मफ़ूल भी हो तो उसका सीगा सिफ़्त हालत नस्बी में आ जाए तो फ़ाइल या मफ़ूल को ज़ुलहाल बनाएंगे और सीगा सिफ़्त को हाल बनाएंगे। जैसे जाअनी ज़ैदुन राकिबन। ठीक है, कायदा नंबर 4, फ़ेल के बाद ऐसी वाव आ जाए, फ़ेल के बाद ऐसी वाव आ जाए जो माआ के माना में हो, फ़ेल के बाद ऐसी वाव आ जाए जो माआ के माना में हो
اور اس واو کے بعد ایک اسم ہو تو اس اسم کو مفعول ماہو بنائیں گے، تو اس اسم کو مفعول ماہو بنائیں گے۔ فعل کے بعد ایسی واو آ جائے جو ماء کے معنی میں ہو، اور اس واو کے بعد ایک اسم ہو تو اس اسم کو مفعول ماہو بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 5، فعل کے بعد ایک اسم آ جائے اور ان مذکورہ صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو، فعل کے بعد ایک اسم آ جائے اور ان مذکورہ صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو اس اسم کو تمییز کی بنا پر منصوب بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ فعل کے بعد ایک اسم آ جائے اور ان مذکورہ صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو اس اسم کو تمییز کی بنا پر منصوب بنائیں گے، جیسے کفی زانی برن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مفعول مطلق کے قواعد، ٹھیک ہے، مفعول مطلق کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں، تاکیدی، نوعی، عددی، ٹھیک ہے، تاکیدی، نوعی، عددی، ٹھیک ہے۔ مفعول مطلق کی 3 قسمیں، تاکیدی، نوعی، عددی، ٹھیک ہے۔ پہلی مفعول مطلق تاکیدی وہ ہے جو فعل میں موجود مصدری معنی کو پختہ کرے، مفعول مطلق تاکیدی وہ ہے جو فعل میں موجود مصدری معنی کو پختہ کرے، جیسے ضربت ضربن، ٹھیک ہے۔ آگے دوسری قسم ہے مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق نوعی وہ ہے جو فعل کی اقسام کو بیان کرے، مفعول مطلق نوعی وہ ہے جو فعل کی اقسام کو بیان کرے، جیسے جلست جلسۃ القاری، ٹھیک ہے، جلست جلسۃ القاری۔ آگے تیسری قسم ہے مفعول مطلق عددی، مفعول مطلق عددی وہ ہے جو تعداد کو بیان کرے، ٹھیک ہے، جو تعداد کو بیان کرے، جیسے جلست جلسۃً، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب سائل سوال کرتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تینوں قسموں میں سے مفعول مطلق کی کون سی قسم ہے؟ سائل سوال کرتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تینوں قسموں میں سے مفعول مطلق کی یہاں پر کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ جواب، دیکھیں گے کہ وہ مفعول مطلق فاعلۃ کے وزن پر ہے یا نہیں، دیکھیں گے کہ وہ مفعول مطلق فاعلۃ کے وزن پر ہے تو عددی ہوگا، دیکھیں گے کہ وہ مفعول مطلق فاعلۃ کے وزن پر ہے تو عددی ہوگا، اگر فعلۃ کے وزن پر ہے تو مفعول مطلق نوعی ہوگا، اگر فاعلۃ کے وزن پر ہے تو عددی ہوگا، اگر فعلۃ کے وزن پر ہے تو نوعی ہوگا، فا کے کسرہ کے ساتھ ہوگا تو پھر مفعول مطلق نوعی ہوگا، یا موصوف ہو تو پھر بھی نوعی ہوگا، اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی نہ ہو تو تاکیدی ہوگا، اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو تاکیدی ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے قاعدہ نمبر 2، فعل اور مفعول مطلق میں 2 طرح کا اختلاف ہوگا، فعل اور مفعول مطلق میں 2 طرح کا اختلاف ہوگا، فعل اور مفعول مطلق میں 2 طرح کا اختلاف ہوگا، مادے کا اختلاف جیسے قعدت جلوساً، مادے کا اختلاف جیسے قعدت جلوساً، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، باب کا اختلاف، جیسے انبت اللہ نباتاً، ٹھیک ہے، انبت اللہ نباتاً۔ قاعدہ نمبر 3، مفعول مطلق نوعی اور عددی کا تثنیہ اور جمع آتا ہے، مفعول مطلق نوعی اور عددی کا تثنیہ اور جمع آتا ہے، تاکیدی کا نہیں آتا، مفعول مطلق نوعی اور عددی کا تثنیہ اور جمع آتا ہے، تاکیدی کا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور پیچھے سے ضرور دہرانا ہے آپ نے۔
ہر روز دہرا لیا کرو، یاد رہے گا، نہیں تو بعد میں آپ کو بہت مشکل ہوگا۔